اور بریگیڈیئر صاحب آپ کی اجازت سے بس میں ایک چھوٹا سوال مولانا صاحب سے کر لوں، پھر آپ کی طرف میں تفصیل سے آتا ہوں، آپ کو پھر پورا موقع ملے گا۔ مولانا صاحب، یہ او آئی سی کا قیام تو اسی لیے عمل میں آیا تھا کہ جب کبھی کسی مسلم ملک کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو دبانے کی کوشش کرے گی تو او آئی سی اس کا ساتھ دے گی۔ یہ اتنی غیر فعال کیوں ہو گئی؟ ہم نے دیکھا کشمیر کے معاملے پر بھی او آئی سی نے کوئی فعال کردار ادا نہیں کیا۔ اب یہ فلسطین کا معاملہ ہے، مختلف ممالک پاکستان، ترکی، سعودی عرب اس کو فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیوں اپنا فعال کردار ادا نہیں کر رہی؟ اپنے مسائل ہیں، ایک تو ہمیں ہمارے داخلی مسائل میں پھنسا دیا گیا، پھر یہ جو پچھلے 20 سال میں انتہا پسندی اور دہشت گردی نے مسلم ممالک کو کھوکھلا کیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ایک بن چکا ہے خود داخلی ہمارا جو ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ او آئی سی کا قائم رہنا اور اس اتحاد کا باقی رہنا ہی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس پہ بہرحال تمام اسلامی ممالک اپنے اپنے طور پر ان کی تحسین ہونی چاہیے، وگرنہ لگتا کئی بار ایسا لگا کہ یہ او آئی سی جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر رفت پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے اور اسی سے اگر کوئی امید لگائی جا سکتی ہے تو وہ اسلامی تعاون تنظیم ہی ہے جو ایک اتحاد ہے، باقی تو کوئی تنظیم آپ کی ہے نہیں، اور اسی اتحاد کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی گزشتہ سال جو ہے یعنی 2 سال پہلے اس کی قیادت سعودی عرب کے پاس آئی، لیکن 1.5 سال تو کرونا میں گزر گیا ہے اور اب اس کے نئے سیکرٹری جنرل نے آنا ہے نومبر میں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں اسی کو فعال کرنا ہے، اسی سے دیکھیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے پچھلے چند دن کے اندر اور جس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بار پھر عالم اسلام کی توجہ اور عالم اسلام کے لیے مرکز بنتا چلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ابھی آپ دیکھیں کویت، مصر، یہ سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو روابط ہیں ان 6 ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بہتری کی طرف گئے ہیں، اور اس میں ہمارا جو نمبر 1 معاملہ ہے وہ یہ امہ کے مسائل ہیں۔ ہم نہ فلسطینی مسئلے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ کشمیر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ توہین ناموس رسالت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جس انداز سے عمران خان صاحب دستک دے رہے ہیں مسلم سربراہان کے دلوں کے اوپر، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو ہمیں جیسا ابھی سب نے کہا ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنی صدا لگاتے رہیں گے، جو عملی ممکن ہے ہم وہ کرتے رہیں گے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے ہم سب کو مانگنا بھی چاہیے۔ آج بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے جہاں جہاں سنا دیکھا جا رہا ہے ایک مبارک رات ہے، رمضان کی رات ہے، مقدس رات ہے، ہم سب کو اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں اور تو طاقت والا ہے، اس مظلوموں پہ رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے۔ دعا تو ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، بریک سے پہلے آپ کو وہ دکھ والی بات ادھوری رہ گئی تھی، کس بات پر، کس نقطے پر آپ کو اس پوری صورتحال پر دکھ تھا، ذرا وہ بھی وضاحت کر دیجیے گا، اور پھر ذرا او آئی سی کے کردار پر اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیں، ہم بہت ساری امیدوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے آج بہت مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے گا، اس دعا کے ساتھ یہ بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک کے درمیان اور مسلمانوں کے اوپر مذہب کے حساب سے ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ عراق تباہ ہوا کیوں تباہ ہوا؟ جارج ڈبلیو بش نے جھوٹ بولا، باراک اوباما نے جھوٹ بولا، تو ٹرمپ صاحب خود کہہ کے چلے گئے ہیں کہ عراق کے بعد WMDs نہیں تھے، لیکن وہاں پہ تباہی کی گئی۔ ٹونی بلیئر نے جھوٹ بولا، اپنی پوری قوم سے جھوٹ بولا، جارج ڈبلیو بش نے جھوٹ بولا، لیکن بات یہ ہے کہ سیریا تباہ ہوا، عراق تباہ، افغانستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہم دعائیں تو کرتے رہے لیکن فزیکل قدم کون اٹھائے گا؟ بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ خود بھی کچھ کرو، دعا کے ساتھ ساتھ تو فزیکل کام بھی کرو۔ یہ مسلمان ممالک، جس کا پہلے بھی آپ کے شاہد صاحب نے کہا، قبلہ حیات صاحب نے کہا کہ مسلمان ممالک بڑے اسٹرانگ ممالک ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی چھوٹے ملک ہے۔ ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں لیکن ہماری فوج بڑی اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس ایک نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، دنیا ہمیں ریکگنائز کرتی ہے، مسلمان ممالک ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن پریشر کہاں سے جنریٹ ہونا ہے؟ اکنامک پریشر اگر جنریٹ ہونا ہے تو سعودی عرب سے جنریٹ ہونا ہے، یونائٹڈ ایمریٹ سے جنریٹ ہونا ہے، ملیشیا سے جنریٹ ہونا ہے، ترکی سے جنریٹ ہونا ہے، جن کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہے اور جن کے انٹرنیشنل لنکیجز بھی اسٹرانگ ہے۔
تو بات یہ ہے تو کہ وہ کب لوگ تو فلسطینین کب سے مر رہے ہیں، ہم جب سے وہ مر رہے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں، جب سے وہ مر رہے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹ۔ بریگیڈیئر صاحب ظاہر ہے بنیادی سوال یہ ہے نا کہ یہ انفرادی قوتیں تو ہیں لیکن یہ اجتماعی قوت بن کر ابھر کر سامنے نہیں آ رہی۔ کر رہا ہوں نا، اجتماعی قوت تو بن ہی نہیں، کیونکہ اجتماعی طور پہ تو ہم ہمارے تمام ممالک جو ہیں مسلمان ممالک وہ بلیف کے حساب سے ڈیوائیڈڈ ہے، ہم تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے چکروں میں پڑے، کوئی شیعہ کے چکروں میں پڑا، کوئی سنی کے چکروں میں پڑا، کوئی باقی جو آپ کے فقہ ہیں ان کے چکروں میں پڑے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ ہی نہیں رہے، نزدیک آ ہی نہیں۔ ایک کامن پلیٹ فارم کہاں سے آئے گا؟ عرب لیگ ایک کامن پلیٹ فارم ہے، OIC ایک کامن پلیٹ فارم ہے، OIC کے اندر سے آواز، لیکن کیا OIC کے اندر سے آواز اٹھتی ہے؟ OIC کے اندر کشمیر کا مسئلہ پریزنٹ ہوتا ہے تو آپ انڈین فارن منسٹر کو بلا لیتے، اس کو انوائٹ کر لیتے، جو پرابلم کی جڑ ہے، جو انڈیا جس نے کشمیر کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، جس نے کشمیر ٹارچر کر رہا ہے، بچیوں کو ریپ کر رہا ہے، عورتوں کو ریپ کر رہا ہے، بچوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ میں نے کہا دنیا میں 2 ممالک ہیں صرف جو 10 سال سے کم عمر بچوں کو، 15 سال سے کم عمر بچوں کو میل قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں، اسرائیل ہے اور ایک انڈیا۔ جو اسرائیل کرتا ہے انڈیا اس کو فالو کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کس کی طرف سے یہ فزیکل قدم اس وقت بیانات سے نکل جائیے، مذمتوں سے نکل جائیے۔ ہم مذمت انڈیویجول کر سکتا ہے، میں مذمت کر سکتا ہوں کہ میری اور کوئی ہے نہیں، آپ مذمت کر سکتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے، لیکن فزیکل قدم کون اٹھائے گا؟ کون لکھ کے جس کو بریک کرے گا؟ کون اسرائیل کو پریکٹائز کرے گا؟ اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہے پہلے بھی ہم نے بات کی، زیونسٹ اتنی بڑی لابی ہے وہاں، اور وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ کرسچنز فار اسرائیل، اور وہ اس کے کوئی ہزاروں کے قریب ممبر ہیں، اور وہ پریشرائز کرتے ہیں کانگریس کو۔ ان کو کون ابھی حالانکہ وہ ایک جو ہے فضا اچھی ہے، فضا اچھی طرح ہے کہ اگر اب مارچ 2021 کا گیلپ پول اٹھا کے دیکھے جو اپنا امریکہ کے اندر ہوا ہے، تو اس گیلپ پول میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی 53% ڈیموکریٹ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور اس کو وہ کہتے ہیں وہ، بلکہ یہ خبر پبلش ہوئی تھی کہ میجورٹی آف ڈیموکریٹ سے US should focus political pressure on Israel۔ تو اگر ڈیموکریٹ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو اپروچ کون کرے گا؟ کیا پہلی دفعہ ایسے ہے کہ گیلپ پول میں جو پیلسٹینیئن کی ایکسیپٹیبلٹی ہے امریکہ کے اندر وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کو کسی نے لنک کرنا ہے نا، وہ خود تو نہیں کریں گے۔ امریکہ کو کہے گا، یا جس طرح پہلے یہ کہا گیا کہ اگر اسرائیل کو کوئی پریشرائز کر سکتا ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ وقت چونکہ کم ہے، ایک 20 سیکنڈ کا ٹیک میں شاہد صاحب اور قبلہ صاحب کا بھی لے لوں۔ تو شاہد صاحب پہلے آپ فرما دیجیے گا کہ یہ اس مسئلے کا کہیں کوئی حل مستقبل قریب میں، مستقبل بعید میں آپ کو کہیں دکھائی دے رہا ہے مسئلے کشمیر اور فلسطین کا، یا پھر جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ ہے ایک نہ ایک دن حل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ان کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ ویٹنام میں آپ نے دیکھا کامیابی ہوئی، الجیریا میں کامیابی ہوئی، ساؤتھ افریقہ میں کامیابی، اس میں بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلہ البتہ جو ہے زیادہ گمبھیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے عرب برادر ہیں انہوں نے ان کو فورسیک کر دیا ہے۔ اب میرے خیال میں آپ نے پوچھا کیا اس وقت تجویز ٹھوس قدم کی، یہی ہے کہ کم از کم جو اہم عرب ممالک ہیں جس میں سعودی عرب، UAE، بحرین، کویت، مصر، یہ لوگ جو ہیں مل کے اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ آپ کو اپنی پالیسی کم از کم الاقصی جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ہمارا ریئیکشن آئے گا۔ ریئیکشن کا مطلب کیا ہے؟ نارملائزیشن پروسیس رک جائے گی، ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ دیں گے، اقتصادی تعلقات توڑ دیں گے، اوور فلائٹس روک دیں گے۔ اگر یہ چند ممالک اسرائیل پہ پریشر ڈالیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ صحیح۔ تو قبلہ صاحب یہی سوال آپ سے، بس کلوزنگ ریمارکس اگر آپ 15 سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دیں۔ مہربانی جی، بالکل آزادی کی تحریکوں کی تاریخ یہی ہے کہ وہ بالآخر کامیاب تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت جن آزادی کی تحریکوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبی جدوجہد کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن مایوس بالکل نہیں ہونا۔ امید ہے ایک نہ ایک دن آزادی کی یہ تحریکیں جو ہیں یہ کامیاب ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔